اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ۔ رسول خدا اس حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ تو اب ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے فریضہ، طالب علم کا فریضہ کیا ہے۔ اگرچہ پڑھانے والے کی بھی فرائض ہے اور علم حاصل کرنے والے کی بھی فرائض ہوتے ہیں۔ جبکہ طالب علم علم حاصل کرتا ہے تو اس کے چند فرائض ہیں۔ ان میں سے پہلا فریضہ طالب علم کا ہدف کو معین کرنا۔ اگر کوئی طالب علم اپنا ہدف معین نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ گھر سے نکلا ہو اور اسے راستے کا پتہ نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اس کا ہدف معین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر اس کے راستے میں ایک چھوٹی سی بھی مشکل آ جائے تو اس کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہے۔ لہٰذا جس کا ہدف اور راستہ معین ہوتا ہے، مقصد معین ہوتا ہے، اس کے راستے میں پہاڑ جیسی رکاوٹیں بھی اسے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر دوں کہ ہدف انسان کا بڑا ہونا چاہیے۔ چونکہ بڑا ہدف ہوگا تو اتنی زیادہ انسان کوشش کرے گا، اگر چھوٹا ہدف ہوگا تو انسان اس تک پہنچنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے طالب علم کا ہدف بڑا ہونا چاہیے۔ علامہ ہلی چونکہ 9 سال میں مجتہد بنے، 9 سال کی عمر میں مجتہد بنے، اور اس کے خاندان میں 16 مجتہدین تھے، اور سب سے بڑا مجتہد جو اس کا ماموں ہے علامہ ہلی کا، محقق توسی کے نام سے مشہور ہے۔ ایک مرتبہ علامہ ہلی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آپ نے کیا بننا ہے؟ تو علامہ ہلی کے بیٹے نے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح ایک عالم بنوں گا، مجتہد بنوں گا۔ تو پھر اس کے بعد علامہ ہلی کے بیٹے نے علامہ ہلی سے پوچھا کہ جب آپ طالب علم کے زمانے میں تھے تو آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ تو علامہ ہلی نے فرمایا کہ میں امام صادق جیسا بننا چاہتا تھا، یعنی کہ امام صادق جتنی علم حاصل کرنا چاہتا تھا، تب جا کے میں مجتہد بنا ہوں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ آپ کا مقصد ہے کہ آپ میری طرح بننا چاہتے ہیں، تو آپ کبھی بھی میری طرح نہیں بن سکتے، کیونکہ میں نے امام صادق جتنے علم حاصل کرنے کا اپنا مقصد بنایا تھا، میں ایک معمولی سے مجتہد بنا ہوں۔ آپ میری طرح بننے کا آپ کا مقصد ہے تو آپ ایک سادہ سے عالم بھی نہیں بن سکتے۔ اس لیے ہدف انسان کا، ہدف طالب علم کا بڑا ہونا چاہیے اور اس کی طرف کوشش ہونی چاہیے۔ دوسرا فریضہ طالب علم کا اپنے نفس کی معرفت ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بس جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، چونکہ انسان جو ہے وہ صفات خدا کا مرکز ہے۔ انسان کے اندر ایسی صفات ہے جو خداوند متعال نے رکھی ہے، اور بعض صفات انسان اور خداوند متعال کے درمیان مشترک صفات ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو پیدا کیا اس کی عبادت کی ضرورت کے بغیر، اس کی معصیت سے بے خوف ہو کر انسان کو خلق کیا، چونکہ خداوند متعال کمال مطلق ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی اپنی معرفت کے ذریعے سے کمال الہی تک پہنچے،
اس لیے خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا تاکہ یہ اپنی معرفت کے ذریعے سے مجھ تک پہنچے. بس جس کو اپنی معرفت نہ ہوگی وہ خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. تیسرا جو طالب علم کا فریضہ ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کا تزکیہ ہے. بس جس طالب علم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا ہو اس کے اندر علم و حکمت نہیں آ سکتی. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول خدا کو مبعوث کیا تاکہ سب سے پہلے ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تزکیہ نفس کے بعد ان کی حکمت کی تعلیم دے. حکمت اور کتاب کی تعلیم تزکیہ نفس کے بعد ہے، چونکہ یہ تزکیہ نفس اس وقت ہوگا جب ہم اپنے اندر سے ان صفات کو زائل کر دے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، جو ہمارے مقصد تک پہنچنے میں مانع بنتی ہے. ان چیزوں کو جب تک ہم اپنے اندر سے دور نہ کریں اس وقت تک کتاب و حکمت کی تعلیم ہمارے اندر نہیں آ سکتی. کیونکہ یہ علم جو ہے نور ہے، اور نور کا مقام انسان کا دل ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء. علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور اتار دیتا ہے. یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان اپنے تزکیہ کرے، نفس کی تزکیہ کرے، اس وقت یہ نور انسان کے دل میں داخل ہو سکتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر شیطان نے انسان کے دل میں جگہ نہ بنا لی ہوتی تو انسان یہاں بیٹھ کر عالم ملکوت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا، ان محسوسات کو درک کر رہا ہوتا جو انسان صرف محسوس کر سکتا ہے. اور اگر شیطان نے اس کے دل میں جگہ نہ بنائی ہوتی تو ان محسوسات کو بھی انسان درک کر لیتا. چونکہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ اس کا دل جو ہے، انسان کا دل ذکر خدا سے خالی ہے، تو وہ انسان کے دل میں اپنے لیے جا مقام بناتا ہے، اور اسی طرح انسان کو تزکیہ سے دور رکھتا ہے تاکہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکے. اس کے بعد چوتھی جو طالب علم کا چوتھا جو فریضہ ہے وہ خود پسند نہ ہو. طالب علم خود پسند نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ دوسروں سے خود کو کمتر سمجھے. اگرچہ چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو خود سے کمتر سمجھے. خود پسند نہ بنے کہ میں اگر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اگر ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو آپ اس خود کو اس سے بہتر نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کوئی اور صفت آپ سے اس میں بہتر ہو. اس لیے طالب علم کا یہ فریضہ ہے کہ وہ خود پسند نہ ہو، خود پسند نہ ہو. امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، انا اقل الاقل و اقل من کل ذرارہ. میں ہر ایک سے کمتر ہوں. امام فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک سے کمتر ہوں، حتیٰ کہ ایک ذرے سے بھی خود کو کمتر سمجھتا ہوں. یہی ہوتی ہے عاجزی. بس جو شخص خداوند متعال کی درگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، خداوند متعال اس کو اتنا ہی مرتبہ و مقام عطا کرتا ہے. بس طالب علم کے لیے یہی فریضہ بنتا ہے کہ وہ خود پسند نہ ہو. اس کے بعد پانچواں فریضہ طالب علم کا جو ہے وہ ہے حسد نہ کرے. طالب علم حاسد نہ ہو، حسد نہ کرے.
چونکہ حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد بہت بدترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ اگر یہ کسی طالب علم کے دل میں آ جائے کہ خدا نے فلاں بندے کو ایسی صلاحیت دی ہے اور مجھے نہیں دی ہے، خدا اس سے بھی صلاحیت سلب کرے، یہ حسد ہے۔ خدا نے اگر اس کو ایک صلاحیت دی ہے تو آپ کو بھی خدا نے ایک صلاحیت دی ہے۔ حالانکہ دعا یہی ہونی چاہیے کہ خدا اس کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرے اور مجھے بھی ایسی صلاحیت عطا کرے، یہی ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے اس صلاحیت کے سلب کی دعا کرے۔ یہ حاسد ہے اور یہ اس کے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور چھٹی صفت جو ایک طالب علم میں ہونی چاہیے وہ خود اعتمادی ہے۔ خود اعتمادی، انسان کو خود اعتماد ہونا چاہیے کہ جو وہ گفتگو کر رہا ہے وہ اعتماد کے ساتھ کرے، اسے یقین ہو کہ میں 100% ایسی گفتگو کر رہا ہوں جو صحیح ہے، اور اسے اعتماد ہونا چاہیے اور غور و فکر کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھے۔ فکرۃ الساعۃ خیر من عبادۃ سنۃ، ایک لحظہ کے لیے فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فکرۃ الساعۃ خیر من عبادۃ سنۃ، ایک لحظہ کی فکر 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک لحظہ کی فکر کا اتنا 1 سال کی عبادت جو آپ کی قبول ہوئی ہو اس سے افضل 1 لحظے کی فکر ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ہمیں فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ علم دینی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔